اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ جہاں جہاں بھی حضرات تشریف فرما ہے، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا واسطہ جو بھی بیمار ہے انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، علی والوں کا بول بالا فرما، مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما، اہل بیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جہاں جہاں تشریف فرما ہے مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مومنین، جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں بخوبی ہے کہ آج 1442 رمضان المبارک کا مہینہ اور آج 21ویں شب ہے۔ 20 رمضان کا دن گزر چکا اور آج 21ویں شب ہے۔ کل شہادت ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی، یعنی کل کا وہ دن ہے جو قیامت تک مومنین سے نہ بھلایا جائے گا۔ یہ وہ نقصان ہے موالیان حیدر کرار کے لیے، بلکہ عالم انسانیت کے لیے اتنا بڑا نقصان یہ ہوا کہ جس کا خامیازہ امت مصطفیٰ قیامت تک بھگتتی رہے گی۔ دیکھیں، امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کرنے والے کوئی یہودی نہیں تھے یا عیسائی نہیں تھے یا کافر نہیں تھے یا مشرک نہیں تھے، کوئی ناستک نہیں تھا، بلکہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کرنے والے کلمہ گو تھے، روزہ دار تھے، پرہیزگار تھے اور مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے اور نمازی ہونے کے بھی دعوے دار تھے۔ یہ واقعہ رات کے اندھیرے میں کسی بند حجرے میں نہیں ہوا۔ مولا کائنات کی شہادت کا، مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا یہ جو واقعہ، یہ کسی رات کے اندھیرے میں رونما نہیں ہوا یا کسی بند حجرے میں رونما نہیں ہوا، بلکہ کوفے کی مسجد میں، مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، اور عالمین کا مولا کہ جس کا بازو بلند کر کے انبیاء کے سلطان نے، نبیوں کے امام نے اعلان کیا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کے لیے قرآن میں اہل سنت کے نزدیک اگر دیکھا جائے تو 500 سے زائد آیتیں جس کی شان میں نازل ہوئی، اور مذہب
شیعہ خیر البریہ میں اگر دیکھا جائے تو تمام چھوٹی بڑی روایتیں ملا کر اگر ہم دیکھیں تو 1000 سے زائد آیتیں مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ دیکھیں مولا علی علیہ السلام یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، یہ صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند نہیں، مولا علی صرف رسول اللہ کے بھائی نہیں، مولا علی صرف شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نہیں، مولا علی صرف حسنین کریمین شریفین کے والد گرامی نہیں، بلکہ دین کی ضرورت کا نام علی ابن ابی طالب ہے، دین کی ضرورت کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ بڑی مسجد میں امیر المومنین علیہ السلام کو جو ہے وار کیا جا رہا ہے، اور اتنا حوصلہ بندے میں اندازہ لگا لے کہ کہاں سے آئے گا، جس علی کا سامنا کوئی میدان میں نہیں کر سکا، بڑے بڑے سورما مولا علی کے سامنے کیڑی کی طرح مسلے گئے، اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا شجاع کہ جس کے لیے فرشتے نعرہ لگائے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ اتنا بڑا بہادر ہے کہ جسے کبھی بھی جنگ کے میدان میں کوئی چت نہیں کر پایا، کوئی شکست نہیں دے پایا، یہ قوت پروردگار ہے۔ اندازہ لگائے کہ اسے شہید کرنے کے لیے مولا کے دشمن نے کون سی جگہ کا استعمال کیا؟ نماز والا۔ نماز میں آپ کے اور میرے مولا کو اتنا شدید زخم دیا گیا زہریلی تلوار سے، دیکھیں ایسا شدید زخم تھا، جب وار لگا آپ کے سر مبارک پہ تو آپ کا سر مبارک ایسے قرآن کی طرح کھلا ہوا تھا، اتنا شدید زخم تھا مولا علی علیہ السلام کے سر پہ، اور وہ زہریلی تلوار تھی، یہ ایک ہی وار تھا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اتنی نفرت ان کے دل میں مولا علی کے لیے آئی کیسے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اس خاندان پہ حملہ کیا، اس خاندان پہ ظلم و ستم کیے، اس خاندان کے ساتھ ناانصافی کی، اس خاندان سے جو ہے بغض رکھا، دشمنی کی، اس خاندان کے سامنے تلوار لے کے میدان میں آ گئے کہ جس خاندان کے قصیدے اللہ کا کلام یعنی کہ خود پروردگار پڑھ رہا ہے، خود اللہ جن کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اسی خاندان کے ساتھ دشمنی کس وجہ سے؟ کیوں؟ کیا اس خاندان نے کبھی کسی کا نقصان کیا؟ نہیں کیا۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جس نے ہمیشہ اپنوں کی تو اپنوں کی، دشمنوں کی بھی بھلائی چاہی۔ اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کی، غیر تو غیر ہے، دشمنوں کی بھی بھلائی چاہی۔ انہوں نے کبھی دشمنوں کا بھی برا نہیں چاہا، یہ دشمنوں کے سامنے بھی کھڑے رہ کے ہدایت کا درس دیتے ہیں، دشمنوں کے سامنے بھی کھڑے رہ کے۔ آپ کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کا خطبہ پڑھیں، جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا خطبہ، کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے جو شہید ہیں، یعنی کربلا میں آخری شہید مولا حسین سے پہلے جو ہیں وہ سرکار شہزادہ علی اصغر علیہ السلام ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد تنہا میرے مولا رہ گئے، اور آپ پڑھیں آپ نے کیا خطبہ دیا؟ فرماتے ہیں اب بھی توبہ کر لو، وقت ہے تمہارے پاس، قیامت میں خود تمہاری بخشش کرواؤں گا، میں ضامن بن جاؤں گا تمہاری بخشش کا، توبہ کر لو، اب بھی دروازے کھلیں۔ اس گھرانے نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ اب فضائل کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس خاندان
کے لیے اللہ نے قرآن میں کئی قصیدے پڑھے ہیں، لیکن جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن قرار دیا، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جنت ایک ایسی شے ہے کہ جس میں مومنین کے لیے ہر طرح کی فیسلٹی ہے، ہر طرح کی، وہ جو چاہے، جو بھی وہ چاہے اسے حاصل ہوگا، وہ جو کھانا چاہے، جو پینا چاہے، جو چیز جو تصور کرے گا اس کے سامنے وہ چیز حاضر ہوگی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جنت میں کہ دیکھیں جنت میں شراباً طہورا، پاک شراب کی نہریں ہیں، پاک شراب کی نہریں، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، جنت میں شہد کی نہریں ہیں، اور ایسے ایسے پھل ہے کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے۔ یہ ساری چیزیں، ہر طرح کا آرام جو چاہے جنت میں ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے میرے محبوب سے، میرے محبوب آپ فرما دیجئے قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، کہ اگر یہ آخرت میں جنت میں گھر چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں، اگر آخرت میں گھر چاہتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ۔ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بندہ اپنے لیے بڑے بندوں کے قریب مکان چاہتا ہے۔ آج دنیا کا آپ دستور دیکھیں کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی بڑے بندے کے قریب میرا مکان ہو، بڑے بندے کے قریب۔ مثال کے طور پہ، صرف مثال دے رہا ہوں میں، کسی دنیاوی عہدیدار کے قریب اگر کسی کا گھر ہو، پی ایم کے قریب، پرائم منسٹر کے بالکل ساتھ ہی کسی کا گھر ہو، کسی عام بندے کا، کسی عام بندے سے پوچھو گھر چاہتا ہے کہے گا ہاں، پرائم منسٹر کے بالکل ساتھ چاہتا ہے وہ کہے گا ہاں، بڑا گھر چاہتا ہے، بڑے لوگوں کے قریب چاہتا ہے، اچھے سے اچھا مکان چاہتا ہے، لوگوں سے الگ چاہتا ہے، لوگوں سے۔ دیکھیں اللہ جو لوگوں کی پسند ہے اس کے متعلق بات کر رہا ہے۔ اللہ نے الگ سے کوئی بات نہیں کی، لوگ کیا سوچتے ہیں اسی لحاظ سے اللہ بات کر رہا ہے کہ لوگوں کی سوچ میں اس طرح کے مکان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے بڑے لوگوں کے قریب میرا گھر ہو، لوگوں سے الگ ہو، الگ تھلگ ہو، اور زوردار ایک دم گھر ہو، اس جیسا گھر کسی کا نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب فرما دیجئے ان لوگوں سے قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اگر آخرت میں گھر چاہتے ہو، عند اللہ، یہ چاہتے ہو کہ تمہارا گھر اللہ کے قریب بن جائے۔ دیکھیں اللہ کس طرح سے گفتگو کر رہا ہے، عند اللہ، اللہ کے قریب چاہتے ہو، چلے گا؟ خالصتاً، اچھے سے اچھا، الگ تھلگ، بالکل سپر گھر، من دون الناس، لوگوں سے الگ تھلگ، تمہارے گھر جیسا کسی کا گھر نہ ہو، ایسا مکان چاہتے ہو اللہ کے قریب، خالص، ایک دم اچھا مہنگے والا، اور لوگوں سے الگ تھلگ، ایک دم ڈیزائن کلر ولر جو تم چاہتے ہو، تمہاری سوچ سے آگے بالا تر اچھے سے اچھا مکان چاہتے ہو، اور وہ بھی کہاں؟ دنیا میں نہیں، آخرت میں۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت میں گھر چاہتے ہو، من دون الناس، لوگوں سے الگ، عند اللہ، اللہ کے قریب، خالصتاً، خالص قسم کا مکان۔ جنت تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کس قسم کی وہاں پہ اشیاء ہے، کس قسم کی چیزیں ہیں وہاں پہ، ہر طرح کا عیش و آرام۔ وہاں پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، کوئی کام کاج آپ نے نہیں کرنا، وہاں پہ آرام ہی آرام، آرام ہی آرام۔ بس یہاں پہ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ کرنا ہے، بس وہاں پہ جنت میں تمہارا مکان ہوگا، عند اللہ، اللہ کے قریب ہوگا، من دون الناس، لوگوں سے الگ ہوگا، بس ایک ہی کام کرنا ہے۔ میرے محبوب ان سے فرما دیجئے بس ایک کام کریں، کیا کریں؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آخرت میں گھر چاہتے ہو تو ایک کام کرو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو،
ان کنتم صادقین، اگر تم صادقین ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے اللہ اور فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب ساتھ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، میرے محبوب ساتھ ہی ساتھ یہ فرما دیجئے کہ یہ لوگ ابد تک موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ابد تک موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، عرض کی میں نے عالم تصور میں، مولا یہ کیسی بات ہوئی؟ آپ قرآن میں پڑھیں جنت کے کیسے کیسے تصور ہے، کیسے اللہ نے جنت کی تعریف میں جو ہے اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ جنت کی تعریفیں سن سن کے ہمارے منہ میں لاریں ٹپکنے لگی، اور آخر میں شرط ایسی رکھ دی کہ جو ہمارے سے ہونی نہیں، اور تو ہی کہہ رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ابد تک موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ ابد تک موت کی تمنا نہیں کرنے والے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آگے کیا بھیجا ہے۔ جنت میں مکان کے لیے چاہیے کیا تھا؟ موت کی تمنا، اور اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ اگر چاہتے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور خود ہی فرما دیا کہ تم تمنا کر ہی نہیں سکتے، ابد تک موت کی تمنا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے کیا بھیجا ہے۔ تو یا اللہ یہ کیا بات ہو گئی؟ تمنا تو ہم نہیں کر سکتے، تو اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ تمنا نہیں تو پھر جنت بھی نہیں۔ دیکھیں، خودکشی نہیں کرنی، موت کی تمنا کسے کہتے ہیں؟ موت کی تمنا کسے کہتے ہیں آپ یہ سمجھیں۔ خودکشی بھی نہیں کرنی اور خودکش بھی نہیں کرنا، دھماکہ بھی نہیں کرنا۔ موت کی تمنا، تمنا موت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں تمنا موت؟ میں دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک خوبصورت نتیجے کی طرف آپ کو میں لے کے جانا چاہتا ہوں، اور جتنے بندے جڑے ہیں مولا آپ تمام کو اجر عظیم عطا فرمائیں بحق محمد وآل محمد۔ دیکھیں، موت کی تمنا کسے کہتے ہیں؟ خودکشی الگ ہے، خودکش بھی الگ ہے۔ تمنا موت کسے کہتے ہیں؟ موت کی تمنا کرنی ہے، مر نہیں جانا، حملہ کر کے خود کو مار نہیں دینا۔ تمنا موت کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں دو مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، صرف دو مثال۔ رسول خدا مکہ معظمہ کو چھوڑ کے تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ۔ ہجرت کی شب آپ کو بخوبی یاد ہوگی، بس میں اشارہ کر کے جو اگلی مثال کی طرف بڑھوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھیں موت کی تمنا کسے کہتے ہیں؟ موت کی تمنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، آج میری جان کو خطرہ ہے، آج میری جان کو خطرہ ہے، میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے مدینہ۔ مولا علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ مولا رسول اللہ نے فرمایا، یا علی، میرے بستر پہ تم لیٹ جاؤ، بلکہ میرے کپڑے پہن کے میرے بستر پہ لیٹنا ہے۔ رسول خدا نے جب فرمایا کہ یا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، جان کو خطرہ ہے، حملہ ہونے والا ہے، بات پکی ہے۔ رسول خدا سے عرض کی، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ مولا رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں علی، تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی اگر تم میں بن کے سو جاؤ۔ یعنی ہو بہو رسول اللہ کا حلیہ حیدر کرار نے اپنانا ہے۔ اب میرے مولا علی علیہ السلام، دیکھیں اسے کہتے ہیں موت کی تمنا۔
70 قبیلوں نے، عرب کے 70 قبیلوں نے مل کے رسول خدا کے قتل کی پلاننگ بنائی تھی. 70 قبیلوں نے، 70 قبیلوں نے مل کے رسول خدا کی قتل کی پلاننگ بنائی تھی کہ جو ہے رسول خدا کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ. یہ سب کے سب آئے، رسول خدا آپ تشریف لے گئے. آپ نے جاتے جاتے ایک کمال یہ کیا کہ ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور آپ نے چھڑک دی ہوا میں، اور آپ تشریف لے گئے. جب آپ نے خاک اٹھا کے، ایک مٹھی خاک اٹھا کے جب آپ نے ہوا میں پھینکی تو جتنے بھی مشرکین تھے وہ اندھے ہو گئے. انہیں نظر ہی نہیں آیا کہ رسول خدا ان کے درمیان سے ہوتے ہوئے گزر گئے، نکل گئے آپ. رسول خدا کو کیا نہیں پتا تھا کہ پیچھے کیا ہوگا؟ رسول خدا کے خون کے پیاسے تھے، اور اسی خون کے پیاسوں میں رسول اللہ اپنی جان علی حیدر کرار کو چھوڑ کے مکے میں ہی رسول خدا مولا علی کو چھوڑ کے آپ مدینے میں جا رہے ہیں. رسول خدا جانتے تھے آپ نے ایک مٹھی تراب لی، مٹی، دھول، خاک، ایک مٹھی تراب کی لی اور ہوا میں آپ نے اڑا دی. یہ لوگ اندھے ہو گئے. رسول خدا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو ایک مٹھی تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ ابو تراب کا مقابلہ کیا خاک کریں گے؟ جو ایک مٹھی تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے مولا علی علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر موت کی تمنا کی، اور یہ تمنا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس رات ایک سودا ہوا حیدر کرار کے ساتھ. کس نے سودا کیا؟ اللہ نے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ ہم نے اس کا نفس خرید لیا، بدلے میں اپنی مرضیاں دے دی. اللہ نے اپنی مرضیاں دی مولا علی کو. اللہ کی مرضیاں علی کے پاس ہیں، علی کا نفس خدا کے پاس ہے. اب پتہ چلا زمانہ جو کوشش میں لگائے، نمازوں پہ نمازیں، تراویحوں پہ تراویحاں، ہے نا، روزوں پہ روزے، اس کے بعد جو ہے حج پہ ہر سال حج پہ حج، عمرے پہ عمرے، بکروں پہ بکرے، قربانیوں پہ قربانیاں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اتنی ساری وہ جو ہے نیکیاں کمانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. تو جناب اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی مرضیاں، اللہ کی رضا اللہ کے پاس نہیں. خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مرضیاں علی کے پاس ہیں. تو جناب جس نے بھی رضی اللہ بننا ہے، جس نے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ اللہ کو راضی اگر کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حیدر کرار کو راضی کرے، اس لیے کہ اللہ کی مرضیاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ہیں. علی کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں آپ نے خاندان عصمت و طہارت سے منہ موڑ لیا. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے اعمال کب اور کیسے برباد ہو گئے، ستیہ ناس ہو گیا آپ کے اعمال کا اس وقت جب آپ نے خاندان عصمت و طہارت سے منہ پھیر لیا. منہ پھیرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھلم کھلی دشمنی لے کے میدان میں آ جائیں. نہیں، وہ تو بہت بڑی بڑی وجوہات ہے. چھوٹے میں چھوٹی، سب سے چھوٹی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس خاندان کے تعلق سے ذرا سا بھی شک کیا کہ یہ اس مقام پہ سچے ہیں یا نہیں، ان کا حق ہے یا نہیں، بات ختم ہو گئی. ستیہ ناس ہو گیا آپ کے اعمال کا. ان کی صداقت اللہ کی صداقت ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دعویٰ کرنے کا سوچ بھی رہے ہو تو یاد رکھنا دعویٰ وہ کرے جو صادقین ہے. دعویٰ وہ کرے جو صادقین ہیں. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم صادقین ہو،
صادقین تو ہم ہیں نہیں، اللہ نے تو خود فرما دیا یہ خاندان صادقین ہے، ان کی صداقت وہ صداقت ہے۔ دیکھیں صرف نام صدیق ہونے سے کوئی بندہ صادق نہیں ہو جاتا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کا نام صابر ہے، ضروری نہیں کہ وہ صبر کرنے والا ہو، ممکن ہے کہ جسے صابر کہا جا رہا ہے وہ لنگر کے وقت ایسے تھالے پہ بیٹھا ہو، یعنی کہ دسترخوان پہ ایسے بیٹھا ہو کہ اس کے منہ سے یہاں سے بھی داڑھی بھری ہوئی ہے دال کی چاول کی، اور وہ کپڑا اس کا گندا ہو گیا، کیا نام ہے اس کا؟ بے صبر ہے۔ کہا بھائی نام اس کا صابر ہے۔ نام صابر ہونے سے بندہ صابر نہیں ہوتا۔ تو ایسا ہی کسی کو صدیق کہہ لینے سے وہ صدیق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ بکرا منڈی میں اگر کسی کا نام صدیق ہو، اس سے بکرا منڈی میں بکرے بیچنے والا بکرا منڈی کے اندر اگر کسی کا نام صدیق ہو، ضروری نہیں کہ وہ سچائی ہو، اس سے بڑا جھوٹا ہی کوئی نہیں ہو، ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو نام صرف صدیق رکھ لینے سے، کسی کو صدیق کہہ دینے سے وہ صدیق نہیں ہو جاتا۔ صادقین وہ ہیں جو اللہ کے علم میں صادق ہیں، زمانے کے لوگوں کی نظر میں نہیں۔ لوگوں کے علم میں تو یزید جیسا کتا بھی مسلمان ہے، ابو سفیان جیسا حرامی بھی کہیں نہ کہیں رضی اللہ ہے، ہندا جیسی جگر خار بد کردار عورت بھی مسلمانوں کی نظر میں کہیں نہ کہیں جو ہے رضی اللہ عنہا ہے نا۔ تو لوگوں کی نظر میں نہیں، لوگوں کے علم میں نہیں، اللہ کے علم میں جو صادق ہو، اللہ کے علم میں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جو ہر عیب سے پاک ہو، اللہ کی نظر میں وہ صادقین ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ تم دعویٰ کرنا نہیں، تم اس لائق نہیں ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تم دعویٰ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ تم جانتے ہو کہ تم ابد تک دعویٰ نہیں کر سکتے، ابد تک، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تم نے تمہارے ہاتھ سے آگے کیا بھیجا ہے، تم کتنے پانی میں ہو، تم کتنے سچے ہو، یہ تمہیں خود پتہ ہے۔ اس لیے تم موت کی تمنا کرنا ہی نہیں، تم اس لائق ہی نہیں ہو، تم کر ہی نہیں سکتے۔ میرا مولا یہ بات کیا ہوئی؟ جنت، ہم جنت میں تبھی جا سکتے ہیں جب ہم صادق ہو۔ اس آیت کے تحت جنت میں ہمارا مکان نہیں، اگر ہم صادق نہیں تو جنت میں ہمارا مکان نہیں۔ یا مولا یہ کیسی بات ہو گئی؟ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے تو پھر جنت میں مکان کا کیا ہوگا؟ آواز آئی نہیں، اگر دعویٰ نہیں کر سکتے، صادق نہیں ہو، تمہارا مکان نہیں، جاؤ کام کرو اپنا۔ اگر جنت میں مکان چاہتے ہو، جگہ چاہتے ہو، تو دعویٰ کرو موت کو، موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ تم تمنا کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تم صادقین ہو نہیں۔ مولا ہم صادقین ہیں نہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، پھر کیا کریں؟ مولا کیا کریں؟ اب آپ دیکھیں آخرت میں 3 کالونی، ایک ہے جنت جہاں ہے صادقین کے گھر، ایک ہے جہنم جہاں ہے کاذبین کے گھر۔ آخرت میں 3 کالونی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے جنت، ایک ہے جہنم۔ جنت میں صادقین کے گھر ہے، جہنم میں کاذبین کے گھر ہے۔ دیکھیں میں اس طرح سے بھی 2 انگلی بھی دکھا سکتا تھا، لیکن میں نے ضرورت کے تحت یہ تیسری انگلی بھی اٹھائی ہے۔ یہ ہے جنت جہاں ہے صادقین کے گھر، یہ ہے جہنم جہاں ہے کاذبین کے گھر۔ آپ، میں، ہم جیسے جتنے بھی ہیں، ذرا دیکھیں کیا ہم صادقین ہیں؟ کیا ہم صادقین ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں بن سکتے، ہم صادقین ہیں نہیں۔ کیا ہم صادقین بن نہیں سکتے؟ ہم صادقین ہیں نہیں، صادقین بن نہیں سکتے، صادقین ہے بھی نہیں، صادقین بن بھی نہیں سکتے۔ جب صادقین بن نہیں سکتے تو مکان تو جنت میں صرف صادقین کا، جنت میں مکان صرف صادقین کے ہیں۔ یہاں مکان کن کے ہیں؟ کاذبین کے، یہاں کاذبین کے مکان ہیں۔ ہم صادقین بن نہیں سکتے،
काज़िबीन बनना नहीं चाहते, सादिकीन बन नहीं सकते, काज़िबीन बनना नहीं चाहते। इसीलिए ये तीसरी उंगली ज़रूरत के तहत उठाइए कि ये हम हैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, जितने आप जो है मसलक बना लें, जो भी है वो ये हम हैं। हम हैं, ये है सादिकीन, ये है काज़िबीन। हम सादिकीन बन नहीं सकते, काज़िबीन के साथ जाना नहीं चाहते। सादिकीन बन नहीं सकते, काज़िबीन के साथ जाना नहीं चाहते। अब रह गए हम, ये हम रह गए। अल्लाह ने फरमाया मौत की तमन्ना करो, मौत की तमन्ना हम कर नहीं सकते, मौत की तमन्ना हम नहीं कर सकते, हम सादिकीन हो नहीं सकते और काज़िबीन के साथ जाना नहीं चाहते। जहाँ काज़िबीन के घर है वहाँ हम हरगिज़ नहीं जाना चाहते। अब देखें कि काज़िबीन के घर यहाँ क्यों हैं, सादिकीन के घर यहाँ क्यों हैं, काज़िबीन के यहाँ घर क्यों हैं। सादिकीन के यहाँ घर इसलिए है कि इन्होंने मौत की तमन्ना की है, समझ आई। सादिकीन के घर जन्नत में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मौत की तमन्ना की है। काज़िबीन के घर यहाँ क्यों है? ये काज़िबीन कौन है? ये कौन है काज़िबीन? ये कौन है काज़िबीन? ये है तो सादिकीन है जिन्होंने मौत की तमन्ना की है। ये कौन है काज़िबीन? ये इनके लिए इतना ही काफ़ी है कि ये काज़िबीन सादिकीन से लड़ पड़े। इनके लिए इतना ही काफ़ी है कि ये काज़िबीन सादिकीन से लड़ पड़े, इनकी सदाकत को झुटलाया, इनकी अज़मत का इनकार किया, इनके मकाम को ठुकरा दिया, इनके मनसब को नहीं माना, इनकी सदाकत को नाउज़ बिल्लाह झुटला दिया। इसलिए इनका मकान काज़िबीन का जहन्नम में है। हम सादिकीन हो नहीं सकते, काज़िबीन बनना नहीं चाहते। काज़िबीन हम बनना नहीं चाहते, सादिकीन हम हैं नहीं, तो फिर क्या होगा? मुझे दूसरों का तो पता नहीं, मेरा इतना पता है कि मैं इन सादिकीन अलैहिमुस्सलाम पे सलावात पढ़ता हूँ और इन काज़िबीन पे लानत करता हूँ। मुझे दूसरों का नहीं पता। सादिकीन पे सलावात पढ़ता हूँ, काज़िबीन पे लानत करता हूँ। देखिए, ये जो सादिकीन का जहाँ घर है वो है जन्नत, काज़िबीन का जहाँ घर है वो है जहन्नम, और ये है हम। हर कोई हम ये है, मैं दूसरों का नहीं कहता, मैं अपना कहता हूँ। ये हम में मैं भी हूँ और मेरा अमल ये है कि मैं सादिकीन पे सलावात पढ़ता हूँ, काज़िबीन पे लानत करता हूँ। सादिकीन पे सलावात पढ़ता हूँ, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा के तहत, और काज़िबीन पे लानत करता हूँ लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन के तहत। ठीक है, ये दोनों आयतें कुरान में हैं। सलावात पढ़ने का हुक्म भी अल्लाह ने दिया सादिकीन पर, काज़िबीन पे लानत करने का भी हुक्म अल्लाह ने दिया। मैं सलावात पढ़ता हूँ सादिकीन पे, दूसरों का नहीं पता, काज़िबीन पे मैं लानत करता हूँ, ये मेरा अमल है। इस मंज़र को अल्लामा इकबाल ने भी अपनी शायरी में इस मंज़र को खींचा है। देखिए, जिसे हम कहते हैं ना सादिकीन, कुरान की नज़र में हमने जिसे सादिकीन जो है यहाँ पे इशारतन में जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, इस सादिकीन को अल्लामा इकबाल कहते हैं नूरी, और इस काज़िबीन को अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि नारी। और वो जो है ना कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो मैं कुछ में ये कहता हूँ कि मैं इन पे सलावात पढ़ता हूँ और काज़िबीन पे लानत करता हूँ, सादिकीन पे सलावात पढ़ता हूँ, काज़िबीन पे लानत करता हूँ। अब इस कुछ को अल्लामा इकबाल अमल कहते हैं। ये जन्नत है, ये कॉलोनी आखिरत में 3 कॉलोनी, ठीक है, एक जन्नत, एक जहन्नम, दूसरी हमारी, हम कहाँ जाएंगे, ये तीसरी हमारी कॉलोनी है। तो अब अल्लामा इकबाल यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत मंजर खींचते हैं। वो फरमाते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है।
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کچھ کرنا پڑے گا۔ اب کچھ کرنے میں یہ ہے کہ صادقین پہ صلوات پڑھو، کاذبین پہ لعنت کرو۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ہم تو صادقین بن نہیں سکتے، کاذبین کے ساتھ ہم جانا نہیں چاہتے، صادقین بن نہیں سکتے، تو نے ہی فیصلہ کیا، اور ہم کاذبین کے ساتھ جانا نہیں چاہتے، مولا ہمارے لیے کوئی آسان راستہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، تم بھی یاد رکھو گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم صادقین بن نہیں سکتے نا، اور کاذبین کے ساتھ جانا نہیں چاہتے نا، چلو تمہارے لیے آسان راستہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر تم صادقین بن نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں، صادقین کا ساتھ ہی دے دو۔ صادقین کا ساتھ دو گے، وہاں پہ اب رہ گئی دو کالونی، ایک رہ گئی جنت، دوسری رہ گئی جہنم۔ اگر تم صادقین کا ساتھ دو گے تو یہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گی، اگر تم کاذبین کا ساتھ دو گے تو یہ اپنے ساتھ تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ صادقین کا ساتھ دو گے یہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گی، کاذبین کا ساتھ دو گے وہ اپنے ساتھ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ لہٰذا اب ہمیں پتہ کرنا ہے کہ یہ صادقین کون ہیں، ٹھیک ہے۔ مباہلے میں اللہ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ مباہلے میں رسول خدا اپنے ساتھ کس کس کو لے کر گئے؟ جو رسول اللہ کے ساتھ تھا وہ صادقین ہیں، رسول اللہ کے خلاف جو آیا وہ کاذبین ہے۔ اتنا ہی نہیں، رسول اللہ کے ساتھ کون ہے؟ میرے مولا مشکل کشا شہزادی زہرا اور آپ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین، یعنی یہ 5 ہستیاں ہیں، یعنی رسول خدا صادق، مولا علی صادق، شہزادی زہرا صادق صدیقہ، حسنین کریمین صادق۔ یہ 5 ہستیاں قرآن کی روشنی میں صادق ہیں۔ آپ کے مقابلے میں جو بھی آیا، جو بھی جہاں بھی جب بھی جیسے بھی آیا، جس نے دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جس نے بھی سب سے پہلا تو ایمان کا اور عمل کا ستیہ ناش یہی ہو جاتا ہے کہ جو ان کی صداقت پہ شک کرے۔ ان کی صداقت اللہ کی صداقت ہے۔ دیکھیں صرف نام صدیق ہونے سے کوئی بندہ صادق نہیں ہو جاتا، وہ سچا نہیں ہو جاتا۔ عام لوگ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کے جنہیں کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ سچا ہے، اس پہ اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن یہ سچا کیوں ہے؟ جو ہوتا ہے وہ من و ان وہ بیان کر دیتا ہے۔ جو ہو جائے، کوئی واقعہ رونما ہوا، اس نے وہ چیز بتا دی کہ ایسا ہوا تھا، اور یہ میں ایک لفظ بھی قرآن اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ ایک لفظ بھی میں نے اس میں خیانت نہیں کی، من و ان وہی چیز جو تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ یہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر سچا، جنہیں اللہ خود صادقین قرار دے وہ اور ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کی صداقت میں اور اہل بیت کی صداقت میں بہت لمبا چوڑا فاصلہ ہے۔ عام لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہو جائے وہ کہتے ہیں، اہل بیت وہ ہیں، یہ ایسے صدیق ہیں کہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ صادقین کا ساتھ دے دو، صادقین کا ساتھ دو گے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اب دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں آخری بس لمحات اس مجلس عزا کے، اور انشاءاللہ اس کے بعد مختصر مصائب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تم صادقین نہیں بن سکتے تو اب صرف صادقین کا ساتھ دے دو، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اسی لیے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو ہمیں کچھ کرنا ہے تو کچھ یہ کر لو، صادقین کا ساتھ دے دو۔ صادقین جہاں بھی ہے وہ صادقین ہیں، جس مقام پہ بھی ہے۔ صادقین کے خلاف جو بھی آیا نہ دیکھو سامنے کون ہے، تمہارا کیا لگتا ہے، تمہارا باپ بھی کیوں نہ لگتا ہو، تمہارا ہادی کیوں نہ لگتا ہو، اگر ان صادقین کے خلاف آیا، اہل بیت اطہار کے خلاف آیا، سمجھ لینا وہ جھوٹا ہے،
اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ کذاب ہے۔ وہ کچھ زمانہ اسے کچھ بھی کہتا ہو، میں نے نہیں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ تو کہنے والے تو یزید جیسے کتے کو بھی مسلمان کہتے، تو ان کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، معیار بات کا اس وقت بڑھ جاتا ہے جب قرآن کسی کو صادقین کہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس خاندان کو اللہ نے صادقین فرمایا، ان کے خلاف جو بھی جہاں بھی جب بھی آئے گا اس پہ لعنت رہے گی، لعنت پکا ہے، لعنت آئے گی۔ لعنت نہیں رشتہ داری نہیں دیکھتی، لعنت پرہیزگاری نہیں دیکھتی، بس لعنت یہ دیکھتی ہے کہ کیا یہ صادقین کے خلاف آ کھڑا ہوا، بے شمار فوراً وہ پہنچ ہی جاتی ہے، انتظار نہیں کرتی کسی کا۔ مولا اب آگے دیکھیں، اللہ نے ایک اور آیت میں، اگلی آیت، پہلی آیت کیا تھا؟ صادقین کا ساتھ دینا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کا ساتھ دینا ہے پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ نے ایک اور چیز مومنوں کے لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اگلی آیت اللہ فرماتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کہیں علم کی ضرورت پڑے، کہیں بھی تمہیں سوال کی ضرورت پڑے تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے، ٹھیک ہے؟ اگلا اللہ فرماتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت کس سے رکھنی ہے؟ قربا سے، مودت کس سے رکھنی ہے؟ قربا سے۔ اور آخری چیز انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ 5 چیزیں ہو گئی، 5 چیزیں۔ ساتھ کس کا دینا ہے؟ صادقین کا۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اولی الامر کی۔ سوال کس سے کرنا ہے؟ اہل ذکر سے۔ مودت کس سے رکھنی ہے؟ قربا سے۔ اس کے بعد ولی کسے ماننا ہے؟ ولی کسے ماننا ہے؟ ولی کسے ماننا ہے؟ اب اگر یہ 5 چیزیں ہم دیکھیں، یہ الگ الگ 5 چیزیں، یا مولا صادقین کا ساتھ دینا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی اور خاندان سے ہو؟ صادقین کا دیکھیں، بندہ پریشان ہو جائے گا، وہ ایک کشمکش میں پھنس جائے گا، وہ بڑی مشکل میں گھر جائے گا اگر یہ 5 چیزیں الگ الگ خاندان سے اگر حاصل کرنی ہو۔ ایسا ہو کہ صادقین کا ساتھ دینا ہے تو وہ کوئی اور ہو، اطاعت اولی الامر کی ہے تو وہ کوئی اور ہو، سوال اہل ذکر سے کرنا ہے تو وہ کوئی اور ہو، مودت قربا سے رکھنی ہے تو وہ کوئی اور ہو، اور ولی جسے ماننا ہے تو وہ کوئی اور ہو۔ میرے مولا یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں، جو صادقین ہیں وہی اولی الامر ہے، جو اولی الامر ہے وہی اہل ذکر ہے، جو اہل ذکر ہے وہی قربا ہے، جو اہل ذکر ہے وہی قربا ہے، اور جو قربا ہے وہی ولی ہے، اور جو ولی ہے وہی علی ہے اور خاندان علی ہے۔ یہ 5 چیزیں، اطاعت، صادقین کیسے ماننا ہے؟ علی اور خاندان علی، اطاعت اولی الامر کی، علی اور خاندان علی۔ اہل ذکر کون ہے؟ پوچھنا کس سے؟ علی اور خاندان علی۔ مودت کس سے رکھنی ہے؟ علی اور خاندان علی۔ اور ولی کسے ماننا ہے؟ علی اور خاندان علی۔ یہ کسی اور الگ الگ خاندان سے نہیں، یہ سب ایک ہی خاندان میں، یہ ساری چیزیں ایک ہی خاندان میں۔ اتنے فضائل کے انبار قرآن کے اندر جس خاندان کے لیے ہے، اس خاندان پر مسلمانوں نے کوئی کمی نہیں رکھی ظلم و ستم کرنے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس خاندان پہ ظلم کرنے میں مسلمانوں نے کسی قسم کی کمی نہیں رکھی۔ بھری مسجد میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ وار ہوا۔ جب میرے مولا زخمی ہوئے، نماز مکمل ہوئی، تو ایک طرف مولا حسن علیہ السلام نے مولا کو سنبھالا تھا، دوسری طرف مولا حسین علیہ السلام نے جو ہے مولا علی کو سنبھالا تھا۔ قدموں کی طرف سے سرکار غازی عباس علیہ السلام نے جو ہے آپ کو اٹھایا ہوا تھا، سنبھالا ہوا تھا۔ ایسے میرے مولا چلے ہیں۔
مولا علی علیہ السلام جب اس حالت میں چلے تو ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے. عالم تصور میں نے مولا سے کچھ گزارش کی، مولا آپ زخمی ہیں، آپ کو ایک تلوار کا، ایک وار کا زخم ہے، آپ کے سر پہ ایک ضربت لگی ہے، آپ ایک ضربت سے زخمی ہے اور شدید زخمی ہے میرے مولا، شدید زخمی ہے، شدید زخمی ہے میرے مولا، بہت خون بہہ چکا ہے میرے مولا کا. میرے مولا آپ تو جا رہے ہیں حجرے کی طرف، آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے علی بیٹے موجود ہیں، آپ کے ارد گرد آپ کے چاہنے والے موجود ہیں. میرے مولا آپ تو پھر بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ ہیں. مولا حسین علیہ السلام کا وہ منظر کربلا کا مولا علی علیہ السلام نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ جہاں زخم اتنے کہ گنے نہیں جا سکتے. مولا علی علیہ السلام کے شہزادے حسین ابن علی کو کربلا میں اتنے زخم دیے گئے، دلی زخم بھی اور ظاہری زخم بھی. دل پہ اتنے چوٹ، اتنے زخم ہیں کہ انہی آنکھوں نے اپنے ساتھیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، انہی آنکھوں نے اپنے بابا کی شبیہ اللہ کے شیر کے بازوؤں کو نہر فرات کے قریب جدا ہوتے دیکھا. انہی آنکھوں نے علی اکبر کے جگر میں نیزہ لگتے دیکھا، انہی آنکھوں نے اون و محمد کا لاشا پامال ہوتے دیکھا، انہی آنکھوں نے سرکار قاسم کی شہادت دیکھی، انہی آنکھوں نے اپنی گود میں، اپنی آغوش میں علی اصغر کا حلق زخمی ہوتے دیکھا. یہ تھے باطینی زخم، یہ تھے دل میں جو زخم میرے مولا کو لگے تھے. ظاہری زخم گنے نہیں جا سکتے، گنے نہیں جا سکتے میرے مولا کو اتنے زخم تھے. یا علی آپ کو ایک زخم لگا، آپ کے ساتھ آپ کے 18 بیٹے، علی بیٹے آپ کے موجود ہیں. کربلا تو آپ دیکھیں آ کر حسین ابن علی کی مظلومیت، زخم اتنے کہ گنے نہیں جا سکتے. آپ زخمی تھے، آپ کو اٹھانے کے لیے آپ کے بیٹے تھے. کربلا میں میرے مولا حسین کے ساتھ کوئی نہ تھا. میرے مولا حسین کا لاشا مبارک اٹھانے والا کوئی نہ تھا. میرے مولا چلے ہیں جب گھر کی طرف چلے ہیں جب میرے مولا، تو بیٹیاں گھر پہ انتظار کر رہی ہے، بیٹیاں گھر پہ انتظار کر رہی ہے. جب جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے امیر المومنین علی علیہ السلام، جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے، آپ نے اپنے شہزادوں سے فرمایا کہ مجھے اپنے پیروں پہ چلنے دو، مجھے اپنے پیروں پہ، میں چلوں گا، مجھے چلنے دو. شہزادوں نے پوچھا کہ بابا ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹیاں یہ منظر دیکھ نہیں سکے گی، بیٹیوں سے باپ کا زخمی سر دیکھا نہ جائے گا. بابا کی یہ حالت، اور جس کی بیٹی زینب ہو، اپنے باپ کی زینت ہو، اور اس بیٹی کا بابا امیر المؤمنین ہو، عالمین کا سلطان ہو، نبیوں کا مشکل کشا ہو. میرے مولا زخمی، اتنا شدید زخم آپ کو تھا، مولا علی علیہ السلام کو اتنا شدید زخم تھا. مولا یا علی آپ جا رہے ہیں گھر، آپ میں اتنی تو ہمت ہے نا کہ آپ چل کے اپنے جو حجرے مبارک میں جا رہے ہیں. آپ کے لیے بستر تیار ہے، آپ کے لیے طبیب تیار ہے، آپ کے لیے پانی مہیا ہے، آپ کے لیے دودھ مہیا ہے، ہر چیز یا امیر المومنین آپ کے لیے تیار ہے. آپ کے لیے بستر بھی تیار ہے، آپ کے لیے سر پہ سایہ بھی تیار ہے، حجرہ آپ کے لیے تیار ہے. یا علی کربلا میں آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا وہ اپنے شہزادے کا منظر کہ کربلا میں جو بھی سید زادہ یا غیر سید جاتا تھا،
وہ کربلا میں زخمی ہو کے وہیں گرم ریت پہ تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا تھا۔ میرے مولا حسین علیہ السلام کو کربلا میں اتنے زخم لگے جس کی کوئی سیما نہیں، جسے گنا نہیں جا سکتا۔ یا علی، آپ کے لیے تو بستر تیار ہے، آپ کا شہزادہ کربلا میں تپتی ہوئی ریت میں تڑپ رہا ہے۔ کیا مظلومیت ہے اس خاندان کی۔ رسول خدا نے یہ ساری چیزیں کیسے دیکھی ہوگی، کیسے برداشت کی ہوگی۔ جب مولا علی علیہ السلام کی شہزادیاں مدینہ منورہ میں تھی، آپ نے مولا علی علیہ السلام نے اپنے شہزادوں سے فرمایا، خصوصاً مولا حسن علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ میری بیٹیوں کو لے کے آؤ۔ جب وہ آپ آئے ہیں تو مولا علی علیہ السلام نے اعلان کیا کوفے کی مسجد میں، آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگو، آج کوئی بھی بندہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، کوئی بھی بندہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ عرض کی مولا ایسی کیا بات ہے، اور آپ نے کبھی اس لہجے میں خطبہ نہیں دیا؟ مولا نے فرمایا کہ آج علی زادیاں گھر کے باہر نکلے گی، کوئی بھی بندہ اپنے گھر سے کھڑکی کھول کے بھی جھانک کے نہیں دیکھے گا۔ رات کا وقت ہوا، میرے مولا چلے ہیں اپنی شہزادی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو لے کر، بیٹے آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ میرے مولا نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ہاتھ تھاما اور آپ جو ہے لے کے چلے ہیں کوفے کی گلیوں اور بازاروں کی طرف، چوک کی طرف۔ مولا نے فرمایا کہ زینب غور سے دیکھ لو اس چوک کو، یہ کوفہ کا مین چوک ہے، دیکھ لو اس گلی کو، یہ کوفہ کی پہلی گلی ہے، دیکھ لو اس بازار کو، یہ کوفہ کا مین بازار ہے، مرکزی بازار ہے، دیکھ لو یہ دار الامارہ ہے۔ ساری چیزیں زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے رو کے عرض کی، بابا یہ دربار، یہ کچہریاں، یہ گلی، یہ چوک، یہ ساری چیزیں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہے، آپ مجھے کیوں دکھا رہے؟ میں تو آپ کی پردہ دار بیٹی ہوں۔ میرے مولا علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کے فرمایا کہ بیٹا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میرے سارے لال شہید ہو جائیں گے، میرے سارے شہزادے، میرے سارے بیٹے شہید کر دیے جائیں گے، اور تجھے شان و شوکت کے ساتھ نہیں، تیرے ہاتھ بندھے ہوں گے اور تجھے کوفہ میں لایا جائے گا، تجھے علی کی بیٹی نہیں کہا جائے گا، تجھے باغی کی بہن کہا جائے گا، تیرا پھولوں سے استقبال نہیں ہوگا، تجھ پر جلتے ہوئے انگارے پھینکے جائیں گے، تجھ پہ صدقہ پھینکا جائے گا، تجھے باغی کی بہن کہا جائے گا۔ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھا۔ کربلا میں جب میرے مولا عباس علیہ السلام آئے ہیں نا مولا حسین علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں اجازت کے لیے، مولا پانی کی اجازت ہے، پانی لے کے آؤں، آپ فرمایا کہ جاؤ جا کے زینب سے اجازت لو، مجھ سے زیادہ وہ حقدار ہے تمہاری، اس سے اجازت لو۔ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے خیمے کے باہر کھڑے رہ کے مولا عباس نے سلام پیش کیا، بی بی سلام قبول کیجئے۔ میرے مولا عباس کی آواز سن کے زینب عالیہ سلام اللہ علیہا تڑپ اٹھی، آپ نے فرمایا کہ عباس اندر آ جاؤ، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، عرض کی شہزادی سیدہ اجازت چاہتا ہوں پانی لینے کی۔ آپ تو جانتے تھے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں جانے کے بعد کوئی زندہ واپس نہیں آتا۔ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے سرکار عباس علیہ السلام کی باہوں میں ہاتھ ڈال کے آپ نے ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا کہ عباس، مجھے بابا نے کئی عرصہ پہلے یہ کہا تھا اور مجھے یقین تھا اس بات کا
مجھے کہا تھا کہ میرے ہاتھ باندھے جائیں گے، میری چادر چھینی جائے گی، مجھ پہ صدقہ پھینکا جائے گا، مجھ پہ انگاریں پھینکی جائے گی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ کس کی مجال کہ عباس تیرے ہوتے ہوئے مجھ پہ نگاہ بھی ڈالے، کس کی مجال۔ لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ وہ وقت بالکل قریب ہے میرا، کیونکہ تو میرے پردے کا محافظ ہے۔ اس خاندان نے بہت سہا، بہت برداشت کیا، اس خاندان نے اتنے ظلم برداشت کیے جس کی کوئی حد نہیں، اور ظلم کرنے والے کوئی غیر نہیں تھے۔ جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اختتام اسی پہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غیر نہیں تھے، یہ مسلمان تھے۔ کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے 6 مہینے کے علی اصغر کو جس نے پیاسا شہید کیا، پانی کے بدلے جس نے تیر مارا، وہ تیر کے جو وحشیوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ کسی جانور پر بھی استعمال نہیں کریں گے، وہ خطرناک ترین تیر 3 نوک والا سرکار علی اصغر علیہ السلام کے معصوم حلق میں پانی کے بدلے دیا۔ یہ کون تھے؟ یہ مسلمان تھے۔ جس نے رسول اللہ کی شبیہ جناب علی اکبر کے جگر پہ نیزہ چلایا، یہ غیر نہیں تھے، یہ مسلمان تھے۔ جس نے حیدر کرار کی شبیہ مولا عباس علیہ السلام کے بازو شہید کیے، آپ کی آنکھ مبارک پہ عین مبارک میں جس نے تیر مارا، جس نے مشک سکینہ کو چھید دیا، یہ کون تھے؟ جس نے کربلا میں خاندان عصمت و طہارت کے لیے پانی بند کر دیا۔ 3 محرم کو مولا حسین علیہ السلام نے خود اور اپنے بیٹوں سے اور اپنے بھائیوں سے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جاؤ انہیں پانی پلاؤ، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آنے والی 7 تاریخ کو یہ لوگ ہم پہ پانی بند کر دیں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ اتنا کریم خاندان ہے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہدایت چاہتا ہے۔ آخری وقت میں بھی میرے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، قیامت میں یہ حسین تمہیں بخشوا لے گا۔ لیکن یہ ایسے مسلمان تھے کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی دشمنی اس حد تک اتر چکی تھی کہ جنہیں جناب علی اصغر کا معصوم حلق بھی حلق نہ دکھا، جنہیں مولا علی علیہ السلام کی شبیہ انہیں شبیہ علی نہ لگی، انہیں دشمن ہی نظر آیا، نعوذ باللہ۔ جس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے اس رسول کی شبیہ ان کے سامنے تھی، انہوں نے شبیہ رسول نہ دیکھا، انہوں نے اس شبیہ کو بھی اپنا دشمن ہی سمجھا۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے خاندان عصمت و طہارت پہ ظلم کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی۔ زینب عالیہ نے کتنا برداشت کیا، ام المصائب آپ کو کہا جاتا ہے، کیوں؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت دیکھی، جناب محسن کا جنازہ دیکھا، اپنی اماں کا شکستہ پہلو دیکھا، اپنی ماں کا جنازہ دیکھا، اپنے بابا حیدر کرار کا زخمی سر دیکھا، اپنے بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے۔ یہ کم تھا کہ عباس کے بازو بھی کٹتے دیکھے، یہ کم تھا کہ حسین ابن علی کا لاشا پامال ہوتے دیکھا، یہ کم تھا کہ علی اکبر کے نیزے پہ، علی اکبر کے جگر پہ نیزہ چلتے ہوئے بھی دیکھا، یہ کم تھا کہ اپنے بچوں کا بھی لاشا اس شہزادی نے پامال ہوتے دیکھا، یہ کم تھا کہ اس شہزادی نے اپنی ننھی پیاری معصوم بچی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی بالیاں بھی چھینتے دیکھا۔ یہ کم ظلم تھا مسلمانوں کی طرف سے کہ اور یہ ظلم بڑھا کہ اس شہزادیوں کے سر سے چادروں کو چھین لیا گیا، سیدانیوں کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ یہ کم تھا کہ سیدانیوں کے ہاتھ باندھ کے شرابیوں کے دربار میں لے جا کے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ کم تھا، کتنا ظلم اس شہزادی نے سہا، کتنا برداشت کیا، اپنی آنکھوں سے کیا کیا نہیں دیکھا۔ لیکن پھر بھی اس خاندان نے اپنے دشمنوں کے حق میں بھی ہدایت چاہی،
ان کی ہدایت چاہیے کہ اب بھی وقت توبہ کر لو، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو کبھی خلق ہی نہ کرتا۔ یہ ایسے لوگ، اور آج بھی، یہ پرانا نہیں، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نس نس میں آل محمد کی دشمنی، آل محمد کا بغض ان کی نس نس میں بھرا ہوا ہے۔ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ محرم میں اگر عزاداری ہو تو کہتے ہیں کہ دیکھو بد دعا ہے انہیں۔ تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ کس کی عزاداری کس لیے کر رہے ہیں؟ حسین ابن علی کی مظلومیت پر یہ اشک کیوں بہا رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ مولا حسین کے سامنے آپ کے نانا کی شبیہ کو نیزہ مارا۔ یہ رونے والوں کو پتا ہے کہ مولا حسین کی آغوش میں معصوم بچے کا حلق چھید دیا گیا، ذبح کر دیا گیا۔ 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی ہوتی ہے؟ اتنی سی۔ اس لیے یہ خاندان کی مظلومیت پہ روتا ہے۔ عزادار اس خاندان کی مظلومیت پہ روتا ہے، اور تمہیں تو اپنے مقدر پہ ماتم کرنا چاہیے کہ تمہیں خاندان عصمت و طہارت کے غم میں تمہیں غمگین ہونا نصیب نہیں ہوتا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اسلام کا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے اسلام کا، کہ قیامت تک اس نقصان کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ آخر میں ایک جو ہے نوحہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جہاں جہاں بھی مومنین تشریف فرمائے، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، مولا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کا سننا، اس ناچیز گناہ گار کا پڑھنا، مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ شہر کوفہ میں عبادت کو کیا ہے زخمی، اور مصلی پہ امامت کو کیا ہے زخمی۔ شہر کوفہ میں عبادت کو کیا ہے زخمی، جس کے احسان و تلے اب بھی دبا ہے اسلام، جس کے احسان و تلے اب بھی دبا ہے اسلام، اس کو ایمان کے دشمن نے کیا ہے زخمی، اور مصلی پہ امامت کو کیا ہے زخمی۔ باخدا خون میں تر ہے الہ کا چہرہ، باخدا خون میں تر ہے الہ کا چہرہ، تیز خنجر سے یوں وجہ اللہ کیا ہے زخمی، اور مصلی پہ امامت کو کیا ہے زخمی۔ شہر کوفہ میں عبادت کو کیا ہے زخمی، زخم مولا سے یہ کوفے میں صدا
گونج اٹھی، زخم مولا سے یہ کوفے میں صدا گونج اٹھی، آل اطہار کو امت نے کیا ہے زخمی، اور مصلی پہ امامت کو کیا ہے زخمی، جن یتیموں کا سہارا تھی فقط ایک ہی ذات، ان یتیموں کے سہارے کو کیا ہے زخمی، اور مصلی پہ امامت کو کیا ہے زخمی، شہر کوفہ میں عبادت کو کیا ہے زخمی۔ اور یہ حقیقت سے لبریز ہے کہ بھیج کر بھاڑے کا قاتل معاویہ تو نے، بھیج کر بھاڑے کا قاتل معاویہ تو نے، اصل میں دین محمد کو کیا ہے زخمی، اور مصلی پہ امامت کو کیا ہے زخمی، کیوں نہ لعنت کرے ہر ایسے لئی پر معین، کیوں نہ لعنت کرے ہر ایسے لئی پر معین، جس نے اللہ کے مظہر کو کیا ہے زخمی، اور مصلی پہ امامت کو کیا ہے زخمی، شہر کوفہ میں عبادت کو کیا ہے زخمی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ كما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ تمامی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ مولا آپ کا سننا اور اس ناچیز گناہ گار کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس کی بھی جو بھی تمنا ہے مولا ان کی تمناؤں کو مستجاب فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں مولا امام علی علیہ السلام کی شہادت کا واسطہ مولا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا مولا وہ منظر ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔